اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حاضرین و ناظرین محترم، آج کی ہماری درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ ایک ہی آیت ہے اور اس میں طلاق اور مہر کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ طلاق کے متعدد مسائل ہیں، باقاعدہ اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو اس لیے بہت مختصر وقت میں اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ مضمون آگے چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ طلاق سے متعلق امور آتے چلے جائیں گے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الطلاق مرتان، طلاق مرتان 2 مرتبہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی طلاق جس میں مرد کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، یا ایسی طلاق جس میں طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے پر مرد اسی بیوی سے دوبارہ نکاح میں منسلک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف 2 دفعہ ایسا حق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق ہے 2 مرتبہ۔ آگے کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد یا تو ان کو روک لینا ہے معروف کے مطابق، یعنی سماج کا جو دستور ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ اچھے طریقے سے۔ معروف دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک جو یعنی معاشرے کے اندر جو چیز رائج ہے اس کو معروف کہتے ہیں، اور دوسرا اچھے اور بھلے طریقے کو معروف کہتے ہیں۔ تو پھر روک لینا ہے، یعنی 2 طلاقیں دینے کے بعد دوسری طلاق پہ اگر آپ عدت گزرنے سے پہلے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھی میں نے اسی بیوی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تو پھر رجوع کر لیں، رجوع کا اختیار ہے۔ عدت گزر گئی ہے، نکاح ثانی کر لیں، اس کا بھی اختیار ہے۔ لیکن جب 2 اختیار یہ استعمال ہو گئے، اب تیسری دفعہ اختیار استعمال کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس سے وہ طلاق کا اختیار بھی ختم ہو گیا اور رجوع کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ کی بیوی آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی۔ تو ایک ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رخصت کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے، بہت ہی بھلے طریقے کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں آپ بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور یہ علیحدگی تیسری طلاق کے بعد ہمیشہ کی ہوگی۔ پھر نہ رجوع کا موقع ہے اور نہ ہی نکاح ثانی ہو سکتا ہے غیر مشروط۔ ایک شرط ہے، وہ آگے کہیں آئے گی، وہ اس کا ذکر وہیں پہ کریں گے، اس کی تفصیل، لیکن یہاں پہ یہی چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ طلاق کے 2 حق ہیں آپ کے پاس، جس میں آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں اور عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ثانی بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری طلاق دینے کے بعد، تیسرا اختیار استعمال کرنے کے بعد نہ رجوع کر سکتے ہیں اور نہ ہی نکاح ثانی کر سکتے ہیں غیر مشروط۔ اگلی بات فرمائی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ وَلَا يَحِلُّ، شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے، جس نے طلاق دی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، مراد کون ہے؟ طلاق دینے والے شوہر، ان تاخذوا مما آتیتموہن، یہ کہ تم لو ان سے وہ جو تم نے انہیں دیا ہے، چاہے مہر کی شکل میں ہے، چاہے تحفے کی شکل میں ہے۔ جب تم طلاق دو تو ان سے وہ چیزیں واپس لینا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، یعنی سوائے اس صورت کے کہ تم اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ تم اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کر سکو گے، اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکو گے، اس پر قائم نہیں رہ سکو گے، تو یہ مطلب ہے استثناء۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے،
فلا جناح علیہما، تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہی، اس میں کہ جو بیوی آپ کو اس میں سے کچھ لوٹا دے، جو آپ سے لیا ہے بیوی نے اس میں سے اگر وہ کچھ لوٹا دے تو باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس فیصلے کے اندر حدود اللہ کے پامال ہونے کا کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یہ زندگی ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کرتا ہوں، تو اس میں پھر اس کی اجازت دی ہے، یعنی استثنائی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ کچھ مال واپس کر دے۔ تلکا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس ان کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ ہے، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، وہ ظالم ہوگا، ظلم کا ارتکاب کرے گا اللہ کی حدود کو پامال کر کے، اور جب اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو سمجھ لے پھر اللہ کے ہاں اس کا کیا حشر ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا ہوگی۔ تو یہ تو جی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب میں تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے دیگر مسائل بھی آتے چلے جائیں گے، اس پہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے وہ اسلام میں نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ نکاح کے دو ارکان ہیں، ایک ہے میاں بیوی کا ایجاب و قبول، اور دوسرا گواہ بھی کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک، لیکن اعلان نکاح، یعنی اعلان نکاح میں گواہ بھی آ جاتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، تو گویا خفیہ طریقے سے جو نکاح ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، گویا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے کہ کھلا اعلان کیا جائے کہ یہ میاں بیوی بن گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ میاں بیوی کے طور پہ اگر گزارا نہیں ہوتا مثلا، اور مزاج مختلف ہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اور مرد جو ہے اسے کوئی مسائل ہیں، خاتون ہے اس کو مسائل ہیں، تو کیا ساری عمر یہ جوڑا اسی طرح سے مسائل کے اندر مبتلا رہ کر بندہ رہے نکاح کے اندر، یا اس سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ عیسائیت میں تو ساری عمر بندہ رہتا ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جملہ سمجھنے میں انہیں دشواری آئی یا غلطی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے ملایا ہے اس کو آپ مت توڑیں، اس سے تعلق مت توڑیں، اس سے قطع تعلق نہ کریں۔ تو عیسائی علماء نے تشریح کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جب میاں بیوی نکاح کی صورت میں ایک بندھن میں بندھ گئے ہیں تو اب انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اس بندھن کو توڑے، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسانی زندگی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندھن کو حتمی اور آخری قرار نہیں دیا، مرتے دم تک دونوں کو اس بندھن میں بدے رہنے پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ ایک راستہ نکال دیا ہے طلاق، اور عورت کے لیے راستہ نکال دیا ہے خلا کا۔ مرد طلاق دے گا جو جدا کرنے کے لیے بیوی کو، اور بیوی مرد سے جدا ہونے کے لیے خلا لے گی، یہ دونوں کے لیے گنجائش رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جدا ہو سکتی۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ حلال چیزوں میں سے اللہ کے ہاں مبغوض ترین چیز جو ہے نا وہ طلاق ہے، اور ہم نے اس کو یہ سمجھا، ہم نے بھی اس کو اسی طرح سے سمجھا جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو ان کے پیروکاروں نے سمجھا۔ تو ہم نے بھی اس سے یہ سمجھا کہ ہر طلاق ہی شاید اللہ تعالیٰ کی ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین ہے۔ بھائی اللہ کے ہاں اگر مبغوض ترین ہے، اس پہ اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، تو اللہ نے اس کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو ہر طلاق جو ہے وہ مبغوض ترین نہیں ہے۔ یہ ہمیں پورے لٹریچر کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد، یعنی کم از کم میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور میں نے اپنے گرد و پیش کے اہل علم سے
شیئر بھی کی ہے یہ بات آپ، میں یعنی اس پہ سریعام کہہ رہا ہوں کہ ہر طلاق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک نہیں کرتی، کیونکہ اگر غضبناک کرتی تو اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہ دیتا۔ جب حلال ہے، جو چیز حلال ہے وہ غضبناک نہیں ہوتی۔ اچھا جی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی غضبناک ہے؟ تو وہ ہے طلاق کا غلط استعمال۔ غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے نا، بندہ شادیوں پہ شادیاں کرتا چلا جائے اور نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح کیا طلاق دے دی، بلا وجہ طلاق دینا، جی طلاق کی وجہ سے بیوی کے حقوق پامال کرنا اور اس کو تنگ کرنا، یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتی ہیں۔ تو ورنہ طلاق تو اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا ہے، اور یہ بہترین حل ہے کہ جب آپ گزارا نہیں کر سکتے تو علیحدہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ یعنی غور کرنے کی ہے اور ذہن میں بٹھانے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی اہم ہے، ہمارے یہاں کا جو بر صغیر پاک و ہند کا کلچر ہے نا اور عرب کا کلچر ہے، اس میں فرق ہے۔ ایون یہ پٹھان ہے، پٹھانوں کے ہاں جو کلچر ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، وہ عرب سے مشابہ ہے۔ عرب میں عورت کو مہر ملتا ہے، اسے مالی طور پہ فائدہ پہنچتا ہے نکاح کی صورت میں، شوہر مہر ادا کرتا ہے۔ جی ہمارے ہاں بہت عرصے تک تو مہر 32 روپے 6 آنے رہا، اور 32 روپے 6 آنے جو ہے نا جی وہ بڑی ان ویلیویبل سی چیز ہے، تو وہ شوہر جا کے دیتا بھی تھا تو بیوی کہتی تھی کہ جی میں نے معاف کیا، میں نے نہیں لینا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ اسلام نہیں ہے بلکہ ہمارا کلچر ہے، اور اس میں بیوی مہر نہیں لیتی۔ اچھا، اب بھی یہاں پہ ہمارے یہاں بر صغیر کی روایت یہ ہے کہ ہم جو مہر ہے نا لکھواتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ آپ کورٹ میں جا کے دیکھ لیں کتنے کیسز ہیں جو مہر کے دائر کیے ہوئے ہیں اور شوہر دینے کا نام نہیں لیتے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں بیویوں کی شوہروں کے ساتھ، وہ مہر کا ذکر تک نہیں آتا ان کے ہاں، نام شوہر پے کرتا ہے، اندت طلب لکھا ہوا ہوتا ہے جی، مہر معجل ہے، مہر مؤجل ہے، اور اندت طلب ہے، مہر مطلق کہتے ہیں اسے۔ یہ وہ مہر کا آگے مضمون آئے گا، وہاں پہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ عرب کی عورت اور بر صغیر کی عورت کے مقام میں فرق ہے۔ عرب کی عورت کو مہر ملتا ہے اور اس پہ نہ جہیز کا بوجھ ہوتا ہے، جہیز نہیں لاتی وہ، نہ پیرنٹس دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کے پیرنٹس پہ بارات کے اخراجات کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ چیزیں باپ کی کمر دوری کر دیتے ہیں، جہیز بھی اور بارات کے اخراجات بھی، اور اس کے باوجود جتنے اچھے سے اچھے انتظام کر لیں اس کے باوجود وہ بیچارے نیچے دبے ہوئے ہیں جی، اور اس پریشانی میں ہے جی کہیں سے کوئی اعتراض نہ آ جائے، کھانا کا اہتمام کر لیں، جہیز دے لیں، اور پھر ادھر جو ہے جب یہ لے کے جاتی ہے لڑکی جہیز، چاہے جتنا مرضی ہو، تو انہوں نے شکر گزار ہونے کی بجائے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دینی ہے کہ فلانی چیز تو لائی نہیں، جس کی وجہ سے اس کو ذرا دبا کے رکھنا، نیچے رکھنا ہے۔ ہاں اتنے امیر تھے، جتنی ہم توقع رکھتے تھے اتنا تو لائی نہیں ہے۔ تو حضرات پاکستانی سماج کے لوگوں اور سمجھدار انسانوں، اے اولو الالباب جو قرآن مجید لفظ استعمال کرتا ہے، اے اہل عقل و دانش، یعنی اس پہ غور کرو۔ اس سے ہم نے اپنی عورت کو خاک میں ملا دیا ہے اور بوجھ بنا دیا ہے، اور اسے بیچاری کی زندگی کو تلخ کر دیا ہے۔ یعنی ہر خاندان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکوں کی بہویں آتی ہیں اور یہ لڑکیاں جو ہے بہویں بن کے آگے جاتی ہیں، تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کو ہمیں اچھی طرح اس کا حل نکالنا ہے جی۔ ہم نے اس چیز کو وراثتاً لیا ہوا ہے اور آگے وراثتاً منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اپنی عورت کو عزت دینی اور اسے طاقتور بنانا ہے اور اس کے بوجھ اتارنے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جو خوبی بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے بوجھ اتارتے ہیں۔ ہاں جی، عورت کے اوپر جو ہم نے بوجھ لاد دیے ہیں یہ بوجھ ہم نے اتارنے ہیں۔ صرف مرد پہ بوجھ آتا ہے اپنی شادی کا، عورت پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا عرب کے اندر۔ اس لیے اگر مرد طلاق دیتا ہے تو عورت تو آزاد ہو گئی،
اور وہاں دوسری شادی کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہاں متعلقہ ہونا گالی نہیں ہے. یعنی یہاں تو یہ ساری مصیبتیں عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. چنانچہ اگر عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو عورت کے اوپر مسائل کا پہاڑ اور انبار نہیں گرتا. یعنی نہ دوسرا اس کے لیے دوسری شادی میں رکاوٹ, وہ اپنا شادی کرے گی تو اسے مہر ملے گا, دوسری دفعہ ملے گا, اور جہیز کا کوئی بوجھ نہیں ہے, بارات کے اخراجات کا کوئی بوجھ نہیں ہے. جو بوجھ پڑے گا وہ مرد پہ پڑے گا. تو اس لیے اسلام میں تو یہ بڑا, اور عرب کلچر میں تو یہ سارے کا سارا بوجھ ہے مرد پہ. لیکن یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ہم جو پنجاب, سندھ اور ان علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہاں پہ بوجھ ہے سارے کا سارا عورت پہ. جی وہ بیچاری شوہر کے ساتھ, یعنی یہ ہمارا کلچر ہے کہ وہ ایک ہی کے ساتھ دل لگاتی ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ دل لگاتی ہے اور وہیں رہنا چاہتی ہے. اگر اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے, وہ ستم پہ ستم سہتی ہے, پورے خاندان کے بوجھ اٹھاتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا خاندان توڑنا نہیں چاہتی, کیونکہ آگے اس کے اندھیرا ہے. پیرنٹس نے اتنا جہیز کا سامان کیا, بارات کے اخراجات برداشت کیے, ایک دفعہ نکاح کے ساتھ اس کی رخصتی کر دی, اور پھر پیچھے اور بھی اس کی بہنیں موجود ہیں. اگر یہ طلاق لے کے آ گئی تو پچھلی بہنوں کے لیے بھی ان کی شادیاں مسئلہ ہو جائیں گی, اس کی شادی دوبارہ کرنا مسئلہ ہو جائے گی. یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ بر صغیر پاک و ہند یہ ہماری عورت کے لیے ہیں, ہمیں اس کا حل نکالنا ہے. تو طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی کہ طلاق اب یہ بھی واضح کر دی کہ دو ہیں جس میں رجوع کر سکتا ہے, یا نکاح عدت پوری ہونے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے. تیسری طلاق دینے کے بعد یہ اختیارات مرد کے ختم ہو جاتے ہیں. البتہ اگر حدود اللہ کی پامالی کا اندیشہ ہو, اچھا مہر کی صورت میں عورت کو جو کچھ دیا ہوا ہے یا تحفے کی صورت میں جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس سے واپس لینا حلال نہیں ہے. اگر مرد ہولی سولی اس نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے, البتہ اگر عورت اس سے آزادی چاہتی ہے, یعنی اس کی بلا وجہ آزادی چاہتی ہے, یوں کہہ لیں اس کے برے سلوک کی وجہ سے نہیں, بلا وجہ, یعنی اس کے یہ پسند نہیں ہے اسے, تو پھر اسے جو مرد نے جو مہر دیا ہے یا تحفے دیے ہیں ان میں سے کچھ واپس کر کے وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے. جی ہمارے ہاں تو دیا کیا ہے, لکھوایا ہے, اور اس کے بعد دیا تو کچھ بھی نہیں ہے, زیور کچھ دیتے ہیں, اور وہ بھی عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ہی ہے, اس کو بھی ملکیت نہیں بناتے خاتون کی. تو یہ فرق ہیں. تو آگے اگلی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.